بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ولکل واحد من المتعاقدین فسقہ رفعا للفساد۔ یہ بیان فرما رہے تھے کہ بیع فاسد کے احکام کیا ہیں۔ کہ بیع فاسد کا ایک حکم یہ ہے کہ مشتری اگر مبیع پر قبضہ کر لے بائع کی اجازت سے تو مشتری اس کا مالک ہو جائے گا، ایک حکم تو یہ ہے۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ بائع اور مشتری دونوں پر یہ لازم ہے کہ بیع فاسد فسخ کر دیں، کیونکہ بیع فاسد یہ ناجائز دونوں گنہگار ہوں گے، تو گناہ کو ختم کرنے کے لیے، فساد کو رفع کرنے کے لیے اس کا فسخ کرنا ضروری ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْقُهُ، بائع اور مشتری دونوں میں سے ہر ایک کو بیع فاسد کا فسخ کرنا واجب ہے، رفعا للفساد، فساد کو ختم کرنے کے لیے۔ وَهَذَا قبل القبض ظاہر، تو بیع فاسد کو فسخ کرنا ابھی مبیع پر مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے تو ظاہر ہے کہ بائع یہ کہہ دے کہ میں نے بیع ختم کر دیا، اب میں مبیع آپ کے حوالے نہیں کروں گا، تو بیع فاسد کو فسخ کرنا یہ تو قبضہ سے پہلے جو ہے یہ تو ظاہر ہے، کہ لأنہ لم یفید حکمہ، کیونکہ ابھی قبضہ سے پہلے یہ بیع فاسد جو ہے یہ مفید حکم نہیں، یعنی اس کا جو ہے مشتری مالک نہیں ہوا جب تک قبضہ نہ کر لے۔ فیکون الفسق امتناعا منہ، تو اسے فسخ کرنا یہ حکم سے باز رہنا ہے۔ تو جب تک مشتری قبضہ نہ کر لے تو اس وقت فسخ قبل قبضہ فسخ کرنا یہ اور آسان ہے۔ وکذالک بعد القبض، اور ایسے ہی اگر قبضہ کے بعد بھی فسخ کرنا واجب ہے، کہ اگر مشتری نے مبیع پر قبضہ کر لیا ہو اگرچہ بائع کی اجازت سے، پھر بھی دونوں پر واجب ہے کہ اس بیع کو ختم کر دیں۔ اذا کان الفساد فی صلب العقد، جبکہ یہ فساد صلب عقد میں ہو، لقوتہ ہی، اس کے قوی ہونے کی وجہ سے۔ دیکھیے فساد کی دو صورتیں ہیں، ایک فساد ہوتا ہے صلب عقد میں، نفس عقد میں، اور ایک فساد ہے کہ کسی شرط کی وجہ سے۔ تو مثلا صلب عقد کی مثال کہ ایک درہم کو 2 درہم کے عوض بیچا، تو ایک درہم کو 2 درہم کے عوض بیچنا یہ جو فساد ہے یہ نفس عقد میں، صلب عقد میں فساد ہے، تو یہ فساد قوی ہے، یہ زائل نہیں ہوگا، تو اس کو تو فسخ کرنا دونوں پر واجب ہی ہے۔ اور ایک فساد ہوتا ہے کہ نفس عقد میں تو کوئی فساد نہیں لیکن کسی شرط کی وجہ سے فساد آ رہا، تو جس نے شرط رکھی ہے وہ شرط اٹھا لے تو فساد زائل ہو جائے گا۔ مثلا زید نے اپنا گھوڑا عمرو کے ہاتھ فروخت کیا اس شرط کے ساتھ کہ آپ اس گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے، تو اب گھوڑا بیچ رہا ہے روپے کے عوض، تو نفس عقد میں کوئی فساد نہیں، لیکن جو یہ شرط رکھ دیا ہے کہ اس گھوڑے پر آپ سوار نہیں ہو سکتے، اس شرط کے ساتھ میں نے بیچا ہے، تو اب بائع نے یہ شرط رکھی ہے تو یہ شرط اٹھا لے، اب کہہ دے کہ ٹھیک ہے جو گھوڑا میں نے بیچ دیا آپ اس کے مالک ہیں، آپ جو چاہیں کریں، اس کو باندھ کے رکھیں، سواری کریں، کرائے پر دیں، بیچیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو نفس عقد میں تو فساد نہیں تھا لیکن شرط کی وجہ سے فساد تھا، تو اس فساد کو وہ رفع کر دے گا جس نے اپنے لیے شرط رکھی ہے۔ یا زید نے خالد کے ہاتھ کوئی سامان فروخت کیا، کہا یہ سامان میں نے آپ کے ہاتھ فروخت کیا ہے اس شرط کے ساتھ ہے کہ آپ ہمیں جو ہے 1000 روپیہ نذرانہ دیں، یا آپ ہمیں اپنی گھڑی یا اپنا موبائل ہدیہ دے دیں، کسی ہدیہ کی شرط رکھی ہے، تو یہاں جو فساد ہے یہ نفس عقد میں نہیں ہے بلکہ ایک شرط زائد کی وجہ سے ہے، تو ہدیہ لینے کی شرط جو ہے یہ بائع نے رکھی ہے، تو بائع یہ شرط اٹھا دے تو فساد ختم ہو جائے گا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ وقضا بعد القبض، ایسے ہی قبضہ کرنے کے بعد بھی بیع کو فسخ کرنا ہر ایک پر واجب ہے۔ اذا کان الفساد فی صلب العقد، جبکہ یہ فساد نفس عقد میں ہو، کہ لقوتہ ہی، جب فساد نفس عقد میں ہوتا ہے تو فساد قوی ہوتا ہے۔ اور ان کان الفساد بشرط زائد، اور اگر فساد کسی شرط زائد کی وجہ سے ہو کہ نفس عقد میں کوئی فساد نہیں لیکن ایک شرط رکھی اسی شرط زائد کی وجہ سے فساد ہوا ہو، فلمن لہ الشرط شرط ذالک، تو جس کے لیے وہ شرط ہے
اسی کو یہ اختیار ہے فساد زائل کرنے کا۔ مثلا کسی نے بائع نے مشتری سے کہا کہ یہ بکرا میں نے آپ کے ہاتھ بیچ دیا اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے اپنا موبائل گفٹ دے دیں، تو اب ہدیہ کی شرط بائع نے رکھی ہے تو بائع جو ہے یہ شرط اٹھا دے۔ اور اگر یہ فساد شرط زائد کی وجہ سے ہو تو یہ فساد زائل کرنا اس کے لیے ہے کہ جس نے شرط اپنے لیے رکھی ہے، دون من علیہ ہے، جس کے اوپر شرط ہے اسے زائل کرنے کا کوئی حق نہیں یا اس کے زائل کرنے سے زائل نہیں ہوگا۔ مثلا کہ اب مشتری پر یہ شرط رکھ دیا کہ آپ مجھے فلاں چیز ہدیہ دے دیں، تو اب مشتری پر یہ شرط ہے تو اب مشتری کے زائل کرنے سے زائل نہیں ہے، بلکہ زائل کون کرے گا، شرط کون اٹھائے گا، یہ جس کے لیے یہ شرط ہے بائع اٹھائے گا۔ لقوت العقد، عقد کے قوی ہونے کی وجہ سے، کہ نفس عقد میں کوئی خرابی نہیں اس لیے عقد قوی ہے۔ الا انه لم يتحقق المرادات فی حق من له الشرط، لیکن یہاں طرفین کی رضامندی متحقق نہیں ہے اس کے حق میں جس کے لیے شرط ہے۔ تو اب بائع نے جو ہے اپنے لیے شرط رکھ لی ہے تو اب ظاہر ہے کہ مشتری اس پر راضی نہیں ہوگا، اور بیع ہوتی ہے تراضی طرفین سے، اور یہاں تراضی طرفین نہیں ہے، اس لیے مشتری جو ہے اس شرط کو ساقط کر دے۔ قال فإن باعه المشتری نفذ بیعه، تو یہ تو بتا چکے کہ بیع فاسد قبضہ کر لینے کے بعد مفید ملک ہوتی ہے۔ تو مشتری نے بیع فاسد کے ذریعے سے مثلا بکرا خریدا، اب پھر اس پر بائع کی اجازت سے قبضہ بھی کر لیا تو یہ مشتری اس کا مالک ہو گیا۔ اب مشتری نے جو ہے وہی بکرا جو ہے خالد کے ہاتھ فروخت کر دیا، تو اب خالد کے ہاتھ فروخت کر دیا تو یہ بیع نافذ ہے یا نہیں؟ تو پہلی بیع چونکہ بیع فاسد تھی، لیکن دوسری بیع یہ بیع فاسد نہیں ہے، بیع صحیح ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ بیع صحیح ہے اور یہ بیع نافذ ہو جائے گی۔ اور کیوں نافذ ہو جائے گی؟ کیونکہ جو مشتری اول ہے جب اس نے قبضہ کر لیا تھا تو قبضہ کرتے ہی مالک ہو گیا تھا، اور بھی قبضہ کس سے کیا ہے؟ مشتری کی اجازت سے، بائع کی اجازت سے، بائع ہی نے جو ہے مبی مشتری اول کے حوالے کیا، تو جب اس نے حوالے کر دیا تو اب یہ مالک ہو گیا، جب یہ مالک ہو گیا چاہے خود استعمال کرے چاہے فروخت کرے۔ فَإِن بَاعَهُ الْمُشْتَرِيُّ نَفَذَ بَيْعُهُ، اگر بائع نے، اس کا تعلق اسی ما سبق سے ہے کہ بیع فاسد کے ذریعے سے خریدے ہوئے مال کو مشتری نے بیچ دیا کسی دوسرے کے ہاتھ تو نفذ بیعہ، تو بیع نافذ، لأنہ ملکہ، کیونکہ مشتری جو ہے اس کا مالک تھا، فملک التصرف فی، تو اب اس میں تصرف کا بھی مالک تھا، وسقط حق الاسترداد، اور بائع اول کو جو ہے اب مبی واپس لینے کا حق ساقط ہو گیا۔ اس سے پہلے بیان کیا کہ بیع فاسد کا حکم یہ ہے کہ بائع اور مشتری دونوں فسخ کر دیں، یہ اس وقت حکم ہے جب کہ مبی جو ہے یا تو ابھی بائع ہی کے قبضے میں ہو یا مشتری کے قبضے میں ہو، تب یہ دونوں کو جو ہے فسخ کرنے کا حق ہے۔ لیکن اگر مشتری نے اس مبی پر قبضہ کرنے کے بعد کسی اور کے ہاتھ بیچ دیا تو اب جو ہے فسخ کرنے کا اختیار نہیں۔ کیوں اختیار نہیں؟ کیونکہ اس مبی سے تیسرے کا حق متعلق ہو گیا۔ مثلا زید نے بیچا خالد کے ہاتھ بیع فاسد کے ذریعے سے، اور خالد نے بیچا زاہد کے ہاتھ، تو اب خالد نے زاہد کے ہاتھ بیچ دیا اور خالد نے زاہد کو قبضہ بھی دلا دیا۔ اب زاہد نے جب قبضہ کر لیا تو وہ اس کا مالک ہو گیا۔ اب جو ہے زید یہ چاہے کہ ہم مبی واپس لے لیں تو اب واپس نہیں لے سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ جب تک نہیں بیچا تھا تب تک تو حق استرداد تھا، واپس لینے کا حق تھا، لیکن جب خالد نے بیچ دیا اب حق استرداد ختم ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ بیع فاسق کو ختم کرنا یہ حق شرع ہے، اور جب مشتری اول یعنی خالد نے وہی سامان وہی بکرا بیچ دیا زاہد کے ہاتھ تو اب زاہد اس کا مالک ہو گیا، اب زاہد کا حق جو ہے اس مبی سے متعلق ہو گیا، تو بیع فاسد کو فسخ کرنا یہ حق شرع، اور جب مشتری اول نے اسے بیچ دیا کسی تیسرے کے ہاتھ تو اب اس سے بندے کا حق متعلق ہو گیا، مشتری ثانی کا حق متعلق ہو گیا،
تو اب یہاں دو حقوق جمع ہوئے، ایک ہے حق شرع یعنی فسخ کرنا، اور ایک ہے حق اب کہ دوسرا مشتری جس نے جو ہے خالد سے خرید لیا تھا اب وہ مالک ہو گیا، تو حق شرع اور حق عبد دونوں جمع ہو گئے۔ تو حق شرع اور حق عبد جب دونوں جمع ہو جائیں تو حق عبد کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، کیونکہ بندہ محتاج ہے، اللہ عز و جل جو ہے غنی ہے، بے نیاز ہے، صمد ہے۔ تو حق شرع اور حق عبد جب جمع ہوں تو حق عبد کو ترجیح ہوتی ہے، کیونکہ بندہ ضرورت مند ہے۔ تو اب یہ کہا جائے گا کہ وہ مبی جو ہے یہ مشتری ثانی کی ملک ہو گئی، اور بائع یعنی زید کو اب واپس لینے کا حق نہیں رہا۔ فرماتے ہیں کہ اگر مشتری اول نے وہ مبی جس کو خریدا تھا بیع فاسد کے ذریعے سے بیچ دیا کسی اور کے ہاتھ، تو یہ بیع نافذ ہو جائے گی، کیونکہ وہ مالک اس کا مالک ہو گیا ہے۔ تو جب مالک ہو گیا تو اس میں تصرف کبھی اسے حق ہو گیا۔ وسقط حق الاسترداد، اور بائع اول کو اب مبی واپس لینے کا حق ساقط ہو گیا۔ کیوں؟ لتعلق حق العبد بالثانی، کیونکہ اب جو ہے اس مبی سے جو ہے بندے کا حق کون سا بندہ کہ جو مشتری ثانی ہے، اس مشتری ثانی کا جو ہے کہ اب اس مشتری کا حق متعلق ہو گیا بیع ثانی کی وجہ سے۔ جب اس نے جو ہے مشتری اول سے خرید لیا تو خریدتے ہی اس جو دوسرا مشتری ہے زاہد، تو زاہد کا حق متعلق ہو گیا لتعلق حق العبد بالثانی، اور اس مبی سے جو ہے یہ بندے سے مراد دوسرے مشتری کا حق متعلق ہو گیا بیع ثانی سے۔ ونقض الاول لحق الشرع، اور پہلی بیع کو توڑنا یہ حق شرع کی وجہ سے ہے، اور اب دوسرا جو ہے بندہ جو ہے زاہد ہے یہ اس کا مالک ہو گیا۔ وہ حق العبد مقدم لحاجتہ، اور حق عبد یہ مقدم ہے حق شرع پر بندے کے حاجت مند اور محتاج ہونے کی وجہ سے۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وَلِأَنَّ الْبَيْعَ مَشْرُوعٌ بِأَصْلِهِ دُونَ وَصْفِهِ، کہ بیع اول یہ مشروط تھی اپنے اصل کے اعتبار سے، صرف فساد تھا وصف کے اعتبار سے۔ مثلا زید نے کہا کہ یہ بکرا میں نے اپنا آپ کے ہاتھ اس شرط کے ساتھ فروخت کیا، 1000 میں فروخت کیا کہ آپ مجھے فلاں چیز نظر پیش کر دیں، ہبہ کر دیں۔ تو بکرا بیچا، بکرا مال ہے، 1000 یا 10,000 میں بیچا، یہ بھی مال ہے، تو مال کی بیع مال سے ہو رہی ہے، تراضی طرفین سے ہو رہی ہے، تو نفس عقد صحیح ہے۔ لیکن جو یہ خارجی شرط رکھ دیا کہ آپ مجھے فلاں چیز ہبہ کر دیں، یہ شرط فاسد ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بیع اول مشروع ہے، جائز ہے اصل کے اعتبار سے، کہ اصل میں کوئی فساد نہیں، ہاں دونا وصف ہی، وصف کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وصف کے اعتبار سے فساد داخل ہو گیا کہ اس نے اپنے لیے ہدیہ کی شرط رکھ دی ہے۔ والثانی مشروع باصلہ و وصفہ، لیکن جب جو ہے مشتری اول نے اسے فروخت کر دیا دوسرے کے ہاتھ، تو وہ اصل کے اعتبار سے بھی جائز ہے اور وصف کے اعتبار سے بھی جائز ہے۔ اصل کے اعتبار سے کیا ہے کہ وہ مال ہے اور اس نے جو ہے ثمن کے عوض فروخت کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے، تو وہ دوسری بیع اصل کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اور وصف کے اعتبار سے بھی صحیح ہے۔ تو فلا یعارضہ مجرد الوصف، اور پہلی بیع صرف جو ہے اصل کے اعتبار سے صحیح، صرف وصف کے اعتبار سے کمی ہے، اور دوسری بیع اصل اور وصف دونوں اعتبار سے صحیح۔ تو جو دونوں اعتبار سے جائز اور صحیح ہے اس کے معارض وہ نہیں ہوگی جو صرف وصف کے اعتبار سے فاسد ہے۔ فرماتے ہیں کہ اور اس لیے کہ بیع ثانی یہ مشروع ہے اصل کے اعتبار سے اور وصف کے اعتبار سے بھی، تو اس کے معارض وہ بیع نہیں ہوگی جو صرف وصف کے اعتبار سے فاسد ہو۔ کہ لأنہ حصل بتسلیط من جہت البائع، کیونکہ یہاں قبضہ جو ہے حاصل ہوا ہے بائع کے قبضہ دلانے کی وجہ سے، کہ بائع اول مثلا زید ہی نے جو ہے خالد کو قبضہ دلایا ہے، جو قبضہ دلا دیا ہے اب اسے حق استرداد نہیں رہا۔ کہتے ہیں اور یہاں جو ہے یہ بیع حاصل ہوئی ہے بائع اول کے قبضہ دلانے کی جہت سے، بخلاف التصرف المشتری فی الدار المشفوعہ،
لأن كل واحد منهما حق العبد ويستويان في المشروعیت وما حصل بتسلیت من الشفیع۔ ایک اعتراض اور اس کا جواب، یہ سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ زید نے اپنی زمین یا اپنا مکان فروخت کیا، تو زید کی زمین یا مکان سے متصل جس کی زمین یا مکان ہے، تو سب سے پہلے اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ خریدے اور زید اسی کے ہاتھ بیچے۔ اگر وہ خریدنے سے انکار کر دے تب دوسرے کے ہاتھ فروخت کر سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں حق شفعہ، کہ شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ چاہے تو بائع کو روک سکتا ہے اور کہ آپ دوسرے کے ہاتھ نہیں بیچ سکتے، میرے ہاتھ بیچیں۔ اور اگر بیچ دیا ہو تو قاضی کے ہاں درخواست دے کر کے بیع کو فسخ کرا سکتا ہے اور پڑوسی خود لے لے گا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اب ہمارے مکان کے ساتھ زید کا مکان تھا، زید سے ہماری اچھی بنتی تھی، دلوں میں محبت تھی، اب اس نے بیچ دیا کسی اور کے ہاتھ۔ اب وہ نہ جانے کیسا آدمی ہے، جواڑی ہے کہ شرابی ہے، فتنہ فساد والا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک پڑوسی اچھے نہیں ہوتے تو سکون نہیں رہتا، تو غلط پڑوسی آ گئے تو محلے والوں کا سکون غارت ہو جائے گا۔ اس لیے اس حکمت کے پیش نظر شریعت نے یہ رکھا کہ جب تک کہ اس سے معلوم نہ کر لیں جس کا حق یا جس کی زمین اس سے متصل ہے، تب تک جو ہے دوسرے کے ہاتھ نہ بیچیں۔ تو اب یہاں زید کا مکان تھا یا زمین تھی، تو زید نے اپنا مکان یا زمین یہ بیچ دیا خالد کے ہاتھ، اور خالد نے بیچ دیا زاہد کے ہاتھ۔ اور جب کہ زید کے مکان سے یا زمین سے متصل راشد کا مکان تھا، تو اب راشد نے قاضی کے ہاں درخواست دی کہ زید نے اپنی زمین یا مکان فروخت کر دیا خالد کے ہاتھ، جبکہ میں اس کا پڑوسی ہوں، اس کی زمین یا مکان سے متصل میری زمین یا مکان ہے، تو وہ زمین یا مکان مجھے دلایا جائے۔ اور تو زید کا یہ راشد شفیع ہوا، اس کا پڑوسی، اور راشد کو حق شفعہ ہوا۔ تو اب قاضی فیصلہ کرے گا کہ جو ہے زاہد کے ہاتھ جو ہے خالد نے جو مکان یا زمین خرید کر کے بیچ دیا تھا، اب اس سے واپس لے لے، وہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی بیع اور راشد کو دلا دی جائے گی۔ اب اعتراض یہ ہوا کہ جیسے بیع فاسد واجب الفسخ ہوتی ہے، تو مشتری اول نے خرید بیع فاسد کے ذریعے سے خرید کر کے زاہد کے ہاتھ فروخت کر دیا، تو اب جو ہے وہ اس کا قبضہ کر لیا، اس کا مالک ہو جائے گا۔ اور جو بائع اول ہے، اب اگر اس کو ختم کرنا چاہے، مبی واپس لینا چاہے، تو واپس لینے کا اب اسے اختیار نہیں، ادھیکار نہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ یہاں بھی تو حق عبد جو حق شرع دونوں ہیں، تو جب حق عبد حق شرع ہے تو آپ نے حق عبد کو ترجیح دیا تھا، تو یہاں بھی تو حق عبد ہے، تو یہاں بھی نہیں دلانا چاہیے۔ لیکن شفیع جو ہے کہ مشتری نے جس کے ہاتھ فروخت کیا ہے قاضی، اس سے وہ زمین یا مکان واپس لے کر کے شفیع کو دلا دیں گے۔ تو جواب دے رہے کہ دونوں فرق ہے، کہ بیع فاسد جو ہے یہ واجب الفسخ ہے حق شرع ہونے کی وجہ سے، اور جب مشتری اول نے اسے بیچ دیا کسی تھرڈ پارٹی کے ہاتھ، تیسرے آدمی کے ساتھ جو ہے، اب وہ دونوں کیا ہو گئے، حق شرع نہیں بلکہ کیا ہے، حق عبد کا تعلق ہو گیا۔ تو پہلے تھا حق شرع اور بعد میں ہو گیا حق عبد، اور حق شرع یہ مقدم ہے حق عبد سے۔ لیکن جب تک یہ ابھی خریداری ہی ہو رہی ہے کہ شفیع کا جو ہے حق متعلق، مثلا راشد کا حق متعلق ہو گیا زید کی زمین یا مکان سے، اس کا پڑوسی ہے شفیع، تو یہ حق عبد یہ بھی ہے۔ اور جب بائع مشتری اول نے اسے بیچ دیا کسی اور کے ہاتھ، مثلا زاہد کے ہاتھ، تو یہ بھی حق عبد ہے۔ تو دونوں صورتوں میں حق عبد ہے کہ شفیع کا بھی جو حق متعلق ہے یہ بھی حق ہے، اور مشتری ثانی کا جو حق اس سے متعلق ہے یہ بھی حق عبد ہے۔ تو جب حق عبد دونوں ہو گئے تو اب اس کو واپس دلا دیں گے۔ یہ فرماتے ہیں بخلاف
مشتری دار مشفوعہ میں مشتری کے تصرف کے، تو لأن کل واحد منہما حق العبد، کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک حق عبد ہے، ویستویان فی المشروعیت، اور حلال ہونے میں جائز ہونے میں دونوں جو ہے برابر ہو گئے۔ اور پھر کہتے ہیں وہاں پہلی صورت میں کہ جب بائع نے بکرا بیچا اور مشتری اور زید نے خرید لیا، تو بائع یعنی زید ہی نے اپنا بکرا جو ہے یہ مشتری کے حوالے کیا تھا، تو فرماتے کہ وہاں جو حاصل ہوا تھا وہ مشتری کے جو ہے یہ بائع کے قبضہ دلانے سے، اور یہاں جو ہے یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں شفیع نے جو ہے تیسرے شخص کو یعنی زائد کو قبضہ نہیں دلایا ہے، بلکہ جو زمین کا مالک تھا اسی نے قبضہ دلایا، تو دونوں فرق ہو گیا کہ تو وما حاصلہ بتسلیط من الشفیع، اور یہاں جو ہے مشتری ثانی کو جو قبضہ حاصل ہے یہ شفیع کے مسلط کرنے سے حاصل نہیں ہوا ہے۔ قال من اشترى عبدا بخمر او خنزیر، کہ جس نے غلام خریدا شراب یا خنزیر کے عوض، یہ بھی بے فاسد، فقبضہ، تو اب مشتری نے اس پر قبضہ کر لیا، غلام کو قبضہ کیا، واعتقہ، اور اسے آزاد بھی کر دیا، او باعہ، یا آزاد نہیں کیا تو بیچ دیا، او وہبہ، یا جو ہے باب الاختر کو ہبہ کر دیا، تو آقا جو ہے مشتری نے غلام بے فاسد ذریعے سے غلام خرید کر یا تو بیچ دیا یا آزاد کر دیا یا دوسرے کو ہبہ کر دیا، وسلمہ، اور اسے اس کے حوالے بھی کر دیا، جس کو ہبہ کیا اس کے حوالے کر دیا، یا جس کے ہاتھ بیچا اس کے ہاتھ کر دیا، اور جب آزاد کر دیا تو کہا جاؤ انت حر، تم اب آزاد ہو، تو فہو جائز، تو یہ بے جائز ہے، وہ علیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے، لما ذکرنا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ انہو ملکہ بالقبض، کہ جب بے فاسد کے ذریعے سے اس نے غلام خریدا ہے، اصل میں شراب یا خنزیر کے عوض خریدا تو یہ بے فاسد ہو گئی، تو سلام جو غلام خریدا جو ہے بے فاسد کے ذریعے سے، اور بائع نے مشتری کو قبضہ دلا دیا، تو ابھی بات گزر چکی ہے کہ مشتری اگر بے فاسد ذریعے سے خرید کر قبضہ کر لے تو قبضہ کر لینے سے اس کا مالک ہو جاتا ہے، تو جب اس نے شراب یا خنزیر کے عوض غلام خریدا یہ تو بے فاسد ہوئی، اور پھر بائع نے جو ہے مشتری کو اس پر قبضہ دلا دیا تو مشتری مالک ہو گیا، اب اگر اس نے آزاد کیا تو اپنی مملوکہ شے کو آزاد کرنا ہوا، تو یہ بھی آزادی بھی نافذ، یا بیچ دیا تو بیع بھی صحیح، اور اگر جو ہے ہبہ کیا تو ہبہ بھی صحیح، وسلمہ، اور جو ہے اس کے حوالے کر دیا جسے ہبہ کیا تھا، فہو جائز، تو یہ ہبہ جو ہے سپرد کرنا بھی جائز ہے، وہ علیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے، نہیں وہ علیہ القیمت، اور مشتری پر جو ہے اس کی قیمت واجب ہے، کس کی قیمت؟ یعنی غلام کی قیمت اس پر واجب ہے، لما ذکرنا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ انہو ملکہ بالقبض، کہ یہ جو ہے مشتری اول جو ہے غلام کا مالک ہوا ہے قبضہ کر کے، اور قبضہ کس نے دلایا ہے؟ بائع نے دلایا ہے، کہ یہ مشتری اول اس کا مالک ہے قبضہ کی وجہ سے، فینفذ تصرفاتہ، تو اب مشتری اول کے جملہ تصرفات اس میں نافذ ہو جائیں گے، چاہے خود جو ہے استعمال کرے یا جو ہے اس کو فروخت کرے، یا جو ہے کسی کو نظر پیش کر دے، ہبہ کر دے، یا جو ہے آزاد کر دے، وبالاعتاق قد ہلکا، اور جب آزاد کر دیا غلام کو تو آزاد کرنا یہ گویا جو آزاد کرنا یہ ہلاکت کے مترادف، تو گویا اس نے اس کو جو ہے ہلاک کر دیا، اور جب مبی ہلاک ہو جاتی ہے تو ثمن نہیں بلکہ اس کی جو ہے قیمت، ہم بتا چکے قیمت کسے کہتے ہیں کہ اس چیز کی مارکیٹ ریٹ سے جو قیمت ہوتی ہے وہی قیمت، ورنہ ہمارے عوام میں عرف میں کہ ثمن کو بھی قیمت کہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں ثمن اور قیمت فرق ہے، مثلا ایک قلم ہے تو بازار بھاؤ سے اس کی قیمت جو ہے 10 روپے ہے، 10 روپے میں بکتا ہے، کسی بھی دکان پہ جاؤ،
اور ہم چلے گئے وحید الرحمان کی دکان پر. ہم نے کہا بیٹا یہ قلم دے دو. تو انہوں نے کہا اچھا آپ تشریف لائے ہیں تو یہ تو بکتا ہے 10 روپے میں کہیں بھی چلے جائیں، مگر آپ استاد ہیں، آپ آئے ہیں تو یہ ہم آپ کے 8 روپے میں دے رہے ہیں. تو 8 روپیہ دے کر کے ہم نے قلم لے لیا. تو 8 روپیہ اس قلم کا ثمن ہے اور مارکیٹ ریٹ کیا ہے 10. تو 10 روپے اس کی قیمت ہے. فرماتے ہیں کہ آزاد کرنے سے غلام ہلاک ہو گیا تو اب اس کی قیمت واجب ہے. وہ بالبیع والحبۃ انقطاع الاسترداد، اور کہ بیع فاسد کے ذریعے سے مبیع مشتری کے حوالے کر دینے سے، اب مشتری اول نے چاہے اسے بیچ دیا ہو یا ہبہ کر دیا ہو، اب بائع کو واپس لینے کا حق منقطع ہو گیا. فرماتے ہیں کہ بیع سے اور ہبہ کرنے سے تو حق استرداد منع ہو جاتا ہے کہ علی ما مر، جیسا کہ گزر چکا ہے. والکتابۃ والرہن نظیر البیع، اور اس غلام کو مکاتب بنانا اور اسے رہن پہ رکھنا یہ بیع کی نظیر ہے کہ جیسے وہ غلام اگر مشتری وہ غلام بیچ دے تو اب جس نے اس کو خریدا وہ مالک ہو گیا اور حق کے استرداد اب ختم ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی اگر آقا نے اس غلام کو مکاتب بنا دیا، کہا 10,000 دے دو تم آزاد ہو، اور یا اس کی رہن رکھ دیا، کسی سے قرض لیا اسی غلام کو ضمانت کے طور پر رکھ دیا ہے، تو یہ بیع کی مثال ہے کہ جو حکم بیع کے وہی حکم اس کے ہے کہ بیع اگر مشتری اول اگر وہ بیچ دے تو اب جو ہے بائع کو حق کے استرداد نہیں رہتا ہے. ایسے ہی رہن رکھنے پر اگر جو ہے مکاتب بنا دے، مکاتب بنانے کے بعد جو ہے اس کو واپس لینے کا حق نہیں. کیوں؟ لأنہما لازمان، کیونکہ یہ دونوں کتابت جو ہے اور رہن یہ دونوں لازم ہے. ہاں لیکن تھوڑا سا فرق اس میں ہے بیع میں، اس میں کہ مشتری نے جب بیچ دیا اور کسی اور کے ہاتھ، اب اس کا جو مشتری ہے یعنی مشتری اول کا جو مشتری ثانی اب اس کا مالک ہو گیا. اب بائع اول یا بائع ثانی ان کو واپس لینے کا حق ختم ہو گیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ رہن اور کتابت یہ دونوں جو ہے بیع کی طرح ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق اس میں بھی ہے کہ اگر کتابت کا معاملہ ختم ہو جائے اور رہن کا معاملہ ختم ہو جائے تو حق استرداد پھر دوبارہ لوٹ آئے گا. مثلا جو ہے کسی نے اپنے غلام خریدا اور اس سے مکاتب بنا دیا، کہا 10,000 دے دو تو تم آزاد ہو. 10,000 پر معاہدہ ہو گیا، لیکن 10,000 دینے سے وہ عاجز ہو گیا، اب نہیں دے سکتا، اور آقا سے کہہ دیا میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کی غلامی میں رہوں گا، آپ جو ہے کو پیسہ نہیں دے پاؤں گا. اب اس نے جو ہے جا کر کے جو ہے اس سے بات کر لی کہ جب تمہارا یہ مکاتب تھا اور اس نے بدلے کتابت سے عاجز ہو گیا ہے تو اب تمہاری ملک میں پھر مکمل لوٹ آیا ہے، اس لیے غلام میرا واپس کیجیے. بیع فاسد ذریعے سے چونکہ جو ہے یہ پہلے مشتری نے خریدا تھا اور اسی سے آپ نے بھی خرید لیا، تو کہے گا ٹھیک ہے اتنا پیسہ دے دیجیے میں خالی کر دیتا ہوں. تو کہا کہ کتابت اور رہن ایسے ہی رہن کہ آپ نے زید سے کہا کہ مجھے 50,000 روپے قرض دے دیں، اس نے کہا ہم نہیں دیں گے. اس نے کہا کہ کوئی بطور ضمانت، تو کہا ہمارے پاس غلام ہے ہم بطور ضمانت کے رکھ سکتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک. تو اب غلام جو ہے تو اب غلام جو تھا جس کو رہن پہ رکھا تھا، اب جو ہے اس نے جو ہے اپنا قرض ادا کر دیا اور غلام کو وہاں سے چھڑا دیا. اس کو انفکاک کہتے ہیں، فک رقبہ، کہ غلام کو چھڑا دیا، اب اس کی ملک میں غلام پھر آ گیا. تو اب جو ہے مشتری اول جو ہے اور اس کو یہ حق ہے کہ غلام کو واپس کرا لے یا واپس کر دے. فرماتے ہیں کہ کتابت اور رہن یہ دونوں بیع کی نظیر ہیں، لأنہما لازمان، کیونکہ یہ دونوں لازم ہے. الا انہ یعود حق الاسترداد، مگر یہ کہ یہ کتابت اور کا معاہدہ ختم ہونے کے بعد اور رہن چھڑانے کے بعد جو ہے بائع کا واپسی کا حق یہ پھر لوٹ آئے گا. کیوں؟ بعجز المکاتب، مکاتب کے عاجز ہونے سے، اور وفق الرہن، اور رہن کے چھڑا لینے سے، لزوال المانع، مانع کے زائل ہو جانے کی وجہ سے. وہذا بخلاف الاجارہ، کہتے ہیں یہ بخلاف اجارہ کے ہے کہ لأنہا تفسق بالآزار ورفع الفساد عذر، ولأنہا تنعقد شیئا فشیئا فیکون الرد امتناعا.
اب ایک سوال مقدر کا جواب. سوال یہ ہے کہ بائع فاسد کے ذریعے سے جب مکان یا کوئی بھی چیز خرید لیا تو بائع کو حق استرداد ہے، اور اگر جو ہے وہ رہن پہ رکھ دیا تو اب حق استرداد نہیں ہے، لیکن جب رہن پر چھڑا لیا ہے رہن سے تو اب پھر حق استرداد لوٹ آئے گا. کہتے ہیں اس کے برخلاف جو ہے کہ اگر کسی نے بائع فاسد کے ذریعے سے مکان یا دکان خرید لیا اور پھر اس کو اجارے پر دے دیا تو اجارے پر دینے کے بعد کیا اسے حق استرداد ہوگا کہ نہیں؟ کہا کہ نہیں ہوگا. جو ہے کہ اب جو ہے یہ اس کو اجارہ پہ دے دیا تو اجارہ پہ دینے کے بعد حق استرداد رہے گا. کیوں رہے گا؟ کیونکہ یہ اجارہ جو ہے یہ کتابت کی طرح نہیں ہے. کیونکہ اجارہ کسے کہتے ہیں کہ عین کو باقی رکھتے ہوئے اس سے انتفاع حاصل کرنا، اور انتفاع جو ہے ایک بارگی نہیں ہوتے، تھوڑے تھوڑے دن سے ہوتے رہتے، روزانہ ہوتے رہتے ہیں. تو اب یہاں جو ہے اور اجارہ جو ہے عذر کی وجہ سے فسخ ہو جاتا ہے، اور یہاں اجارہ جو ہے تمام منافع پر یک بارگی نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ جو ہے اجارہ ہوتا رہتا ہے. تو اس لیے اس کو جو ہے مکان یا دکان خرید کر کے اجارے پہ دے دیا ہے تو اس کو وہاں سے بھی لے کر کے بائع کے پاس واپس کر دے. فرماتے ہیں کہ کتابت اور رہن یہ بائع کی نظیر ہے، کیونکہ یہ دونوں لازم ہیں، مگر یہ کہ حق استرداد بائع کا حق استرداد واپس آ جائے گا مکاتب کے بدلے کتابت کے عاجز کرنے سے اور گردن کے آزاد کرنے سے، مبی کے آزاد کرنے سے، کہ اس لیے کہ معنی جو تھا وہ ظاہر ہو گیا. وہذا بخلاف الاجارہ، کہتے ہیں بخلاف اجارہ کے ویکون لہا، تو ویکون لأنہا بخلاف اجارہ کے کہ لأنہا تفسق بالآزار، کیونکہ اجارہ جو ہے عذر کی وجہ سے فاسق جو ہے منسوخ کر دیا جاتا ہے. وہذا فی رفع الفساد اور عذر اور فساد کا دور کرنا یہ عذر شرعی ہے. وَلِأَنَّهَا تَنْعَقِدُ شَيْئًا أَوْ فَشَيْئًا، اس لیے کہ اجارہ جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے منعقد ہوتا ہے. فَيَكُونُ الرَّدُّ امتناعًا، تو اب اس سے واپس لینا، اس گناہ سے باز رہنا ہے. قال وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَبِيعَ حَتَّى يَرُدَّ الثَّمَنَ. زید نے اپنا کوئی سامان بائع فاسد کے ذریعے سے بیچ دیا اور خالد کو قبضہ بھی دلا دیا، تو اب خالد سے کہہ رہا کہ ہمارا مبیع واپس کریں. تو مبیع تو اس وقت واپس کرے گا جب کہ یہ بائع جو ہے ثمن بھی واپس کرے. یہ اپنا مبیع لے اور وہ اپنا ثمن لے لے. اور اگر بائع یہ کہہ رہا کہ ثمن تو ابھی میں نہیں دے پاؤں گا، بعد میں دوں گا، مبیع دے دو، تو ایسا نہیں ہوگا. اور بائع کے لیے، بائع اول کے لیے بائع فاسد میں کیا ہے کہ وہ مبیع لے لے کہ حتیٰ یرد الثمن، تاکہ یہاں وہ ثمن بھی واپس کر دے. تو لأن البیع مقابل بہی، کیونکہ مبیع جو ہے ان کے مقابل میں تھی. فیصیر محبوساً بہی کر رہن، تو اب مبیع یہ روکی ہوئی ہوگی جو ہے اور ثمن کے عوض، جیسے کہ رہن میں ہوتا ہے کہ زید جب تک قرض کی رقم ادا نہ کر دے تب تک جو ہے جو چیز گارنٹی پہ دیا ہے تب تک ان کو روک رکھنے کا اختیار ہوتا ہے. تو وہ ان ماتل بائع، کہتے ہیں اگر بائع نے انتقال کر دیا، بائع انتقال ہو گیا تو مشتری حق کو، تو مشتری کو حق ہے، تو مشتری کو اگر جو ہے یہ بائع کا انتقال ہو گیا تو مشتری کو زیادہ حق ہے حاصل ہے حتیٰ یستوفی الثمن، جب تک کہ وہ پورا ثمن حاصل نہ کر لے. تو اب بائع کے وارثین یا تو ثمن دے دیں تو اب مبیع لے لیں، اور اگر ثمن نہیں دیتے ہیں تو مبیع نہیں دیں گے. کہ اور تو مشتری کو زیادہ حق ہے اس مبیع پر یہاں تک کہ وہ پورا ثمن حاصل کر لیں. اور لأنہ تقدم علیہ، کیونکہ جو ہے ثمن مقدم کیا جاتا ہے. وفی حیات وفی حیات جو ہے حتیٰ یستوفی الثمن، جب تک کہ مشتری پورا ثمن حاصل نہ کر لے. تو لأنہ یقدم علیہ فی حیاتہ، کیونکہ یہ جو ہے بائع پر مقدم ہے اس کی حیات میں.
کہ بائع اگر زندہ ہوتا تو جب تک مشتری پورا ثمن وصول نہ لیتا تب تک جو ہے مبی کی واپسی اس پر لازم نہیں تھی، تو جب وہ موجود تھا تب بھی لازم نہیں تھی، تو اگر اس کے لڑکے تو وہ کیسے لازم کر سکتے ہیں؟ اور فقضا علی ورثتہ ہی، تو ایسے ہی ان وارث پر بھی مقدم ہے، وہ غرماء ہی، اور اس کے قرض خواہوں پر مقدم ہے اس کے وفات کے بعد، کر راہن رہن کی ذرا کہ ثم ان کانت دراہم السمن، پھر کیا کہتے ہیں اگر سمن کے دراہم قائم ہو، اجنبی ہو، اور کہتے ہیں جب تک اگر دراہم جو سب ان کانت دراہم السمن، اگر سمن کے دراہم جو ہے موجود ہیں، وہی جو پیسہ بائع کو دیا تھا بے نہیں وہی پیسہ ہے، تو یا خذہ بعینہا، تو بعینہ انہی دراہم کو لے گا وہ، تو لأنہا تتعین فی البیع الفاسد، کیونکہ جو ہے کہ عقود اور فسوق میں جو ہے اگرچہ دراہم دینار متعین نہیں ہوتے لیکن بیع فاسد میں متعین ہوتے ہیں، وہ الاصح، یہی قول اصح ہے، لأنہ بمنزلۃ الغصب، اور اس لیے کہ وہ حقیقت میں جو سزائی ہے غصب کی جو ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ بے نہیں قائم ہے تو بے نہیں وہی سکہ لے گا، کیوں؟ تاکہ جو اس لیے کہ وہ متعین ہوتا بیع فاسد میں، یہی صحیح قول ہے کہ لأنہ بمنزلۃ الغصب، کیونکہ بیع فاسد بے درہم و دنانیر یہ غصب کے درجے میں ہے، کہ زید نے بکر کی کوئی چیز غصب کیا اور اگر وہ سامان موجود ہے تو اس پر واجب ہے کہ بے نہیں وہی سامان لا کر کے اس کے حوالے کرے، کیوں؟ اس لیے یہی صحیح قول کو لأنہ بمنزلۃ الغصب، کیونکہ بیع فاسد میں ثمن پر قبضہ کرنا یہ غصب کے حکم ہے، اور تو غصب کا حکم یہ ہے کہ غاصب نے جس چیز کو غصب کیا ہے بے نہیں وہی واپس کرے یا اس کی قیمت واپس کرے، اور وہ ان کانت مستحلقن، اور اگر جو ہے وہ مستحلق ہو، ہلاک ہو، کہ جس چیز پر جو ہے مشتری نے قبضہ کیا تھا، ندی نہانے گئے سب ڈوب گئے، تو کیا یا اخذ مثلہا، تو لے گا اخذ مثلہا، تو اب اگر وہ ہلاک ہو جائے تو اب اس کے مثل جو ہے وہ لے گا، مثلا 100 روپے میں 100 درہم میں اس نے بیچا تھا اور بائع نے جو ہے وہ درہم خرچ کر لیا، اب یہ ہوا کہ بیع کو ترک کر دیں، جب بیع کو ترک اس نے کہا کچھ دے دیجئے، تو اب بیع کو جو ہے ختم غصب کیا ہے تو جو چیز غصب کیا تھا وہی واپس کرنا ضروری ہے، اور ان کانت مستحلقۃً، اور اگر جو چیز غصب کیا تھا وہ ہلاک ہو گئی ہے تو اخذ مثلہا، تو اس کے مثل لے گا، کہ لما بینا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے، واللہ تعالی اعلم۔